سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 22 جمادی الاخری جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ سورج کو چراغ دکھانا. ان کی شان تو اللہ نے بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام سے شدید محبت تھی. اتنی محبت تھی کہ محبت میں ہر انداز اور طریقہ آپ وہ اختیار کرتے جو نبی علیہ السلام کا تھا، لیکن یہ محبت اتنی بڑی کہ سنت اور نبی علیہ السلام کی عادت آپ کی زندگی کا حصہ بن گئی، طبیعت بن گئی. اور تو کچھ لطف کی بات، مزے کی بات یہ ہے کہ قدرت بھی ایسی مہربان ہوئی کہ جو چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں تھیں کہ میں یہاں مشابہت اختیار کروں، وہ قدرت نے کروا دی. تو ایک عجیب جوڑ ہے یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کا. یہ ایک عجیب جوڑ ہے، عجیب مناسبت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب غار میں تھے یہ دونوں حضرات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دوسرے، اور نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دوسرے. پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے حبیب کو فرمایا کہ محبوب آپ غم نہ کیجئے، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کی معیت، آپ کو اللہ کی معیت حاصل ہے. اور اسی غار میں ایک موقع پہ نبی علیہ السلام نے ابوبکر سے فرمایا ابوبکر کیا خیال ہے تمہارا ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کے ساتھ اللہ ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی معیت کا اظہار اللہ نے کیا، اور نبی علیہ السلام نے اللہ کے اور اپنی معیت کے درمیان صدیق اکبر کو بھی شامل کرتے ہوئے فرمایا کیا تمہارا گمان ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو. تو دونوں کی محبت کامل، صدیق اکبر کی محبت کامل، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عشق کامل، اطاعت کامل، اور ساتھ اللہ رب العزت کی رحمت ان دونوں کے اوپر کامل. ایسے معاملات ہو گئے کہ تینوں کا ایک خاص محبت کا ایک تعلق اور ایک جوڑ نکل آیا. چند باتوں پہ غور کیجئے. پہلی وحی جب نازل ہوئی، نبی علیہ السلام بہت حیران پریشان، بہت عجیب سی کیفیت میں گھر تشریف لاتے ہیں تو پریشان ہیں. فرمایا انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی اور آپ کی 5 صفات بیان فرمائیں. 5 وہ کون سی تھیں؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ 5 باتیں بیان فرمائیں کہ آپ تو رشتہ داریاں جوڑنے والے ہیں، بے سہاروں کا سہارا بننے والے ہیں، مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور اچھی باتوں پر لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. تو یہ باتیں بیان فرمائیں. نبی علیہ السلام کے لیے نبی علیہ السلام کے لیے امی خدیجہ نے 5 صفات گنوائیں. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کا ارادہ کر کے اکیلے نکل پڑے حال سے، مکہ کے حال سے پریشان ہو کر. تو وہاں ایک قریش مکہ کا، مشرکین مکہ کا ایک بڑا سردار تھا، راستے میں ملا. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں تو ہجرت کر کے جا رہا ہوں. کہ نہیں، آپ جیسے اچھے آدمی کو نہیں جانا چاہیے، واپس چلیے، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں. اور اس نے بھی یہی 5 باتیں، یہی 5 صفات صدیق اکبر کے لیے گنوائیں. تو دونوں کی عادات ایک جیسی. پھر قرآن مجید میں، اچھا دوسری بات، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ مہربان ہیں اور رحیم ہیں ایمان والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی نبی علیہ السلام کے لیے، اور نبی علیہ السلام نے یہی بات فرمائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر،
میری امت میں سب سے زیادہ جو امت پر رحیم ہے وہ ابو بکر ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ میری امت پر سب سے زیادہ جو شفیق ہیں وہ بھی ابو بکر ہیں۔ تو رحمت اور رأفت، اس میں بھی آپ کو وہی درجہ ملا۔ غیرت یہ بہت بڑی صفت ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اغیر ولدی آدم واللہ اغیر منی، میں اولاد آدم میں سب سے زیادہ غیور ہوں اور اللہ رب العزت مجھ سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ اور ایک جگہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کان اغیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر، کہ اس امت میں میرے بعد سب سے زیادہ غیرت والا جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہیں۔ پھر ان دونوں حضرات کا شعر و شاعری سے کوئی تعلق نہیں تھا، حالانکہ وہ زمانہ شعر و شاعری کا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے لیے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور امی عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میرے والد ابو بکر نے اسلام لانے سے پہلے نہ اسلام لانے کے بعد کبھی شعر و شاعری نہیں کہی۔ یہ بھی مماثلت۔ پھر دیکھیے شعر و شاعری کی طرح اس دور میں شراب نوشی بھی عام تھی، اور ہر دو حضرات نے کبھی شراب نہیں پی، کسی موقع پہ نہیں پی، دونوں نے اس کو حرام سمجھا اور زندگی بھر اس سے بچے رہے۔ یہ بھی ایک مشابہت ہے۔ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے رفیق، اسی طرح نبی علیہ السلام صدیق اکبر کے رفیق۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ اس کے اوپر گواہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو انعام رکھا تھا نا، وہ رکھا تھا 100 اونٹ۔ ہجرت کے موقع پہ جو بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کو گرفتار کر کے لائے یا اس طرح کا معاملہ ہو تو 100 اونٹ انعام۔ یہ کس کے لیے رکھا؟ حضرت ابوبکر، یہ رکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور بالکل یہی انعام قریش مکہ نے صدیق اکبر کے لیے بھی رکھا۔ تو دونوں کی انہوں نے سر کی قیمت اپنے حساب سے ایک ہی لگائی۔ ایک انداز اور ہے مماثلت کا، فکر، ذہن، سوچ یہ بھی ایک ہو گئی تھی۔ نبی و صدیق سوچ ایک ہو چکی تھی۔ اس کے بارے میں 2 واقعات۔ پہلا واقعہ تو یہ ہے کہ جب بدر میں کچھ لوگ گرفتار ہو کر آئے مشرکین مکہ کے، مشورہ ہوا تو نبی علیہ السلام کی رائے بھی یہی تھی کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کیا جائے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی تھی کہ ان کو رہا کیا جائے فدیہ لے کر۔ تو دونوں کی سوچ ایک ہونے کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ایک بہت اہم واقعہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ صحابہ کا ایک مجمع ساتھ ہوا، آپ حدیبیہ مقام پہ پہنچے۔ کفار مکہ نے آپ لوگوں کو، مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا، بہت توہین آمیز رویہ اختیار کیا اور تکلیف والی باتیں کی، اور بہرحال ایک ایگریمنٹ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ظاہراً ایسا تھا کہ ساری باتیں کفار مکہ کی مانی گئی ہیں اور مسلمانوں نے دب کر صلح کی ہیں۔ تو مسلمانوں کو اس کے اوپر بڑا غم تھا اور ایک شوق تھا عمرے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں عمرہ کریں گے اور اللہ کا گھر دیکھیں گے، طواف کریں گے۔ تو جب صلح حدیبیہ ہو گئی، نبی علیہ السلام نے سب کو بتا دیا کہ اب ہم نے واپس جانا ہے اور عمرہ نہیں کرنا، تو صحابہ کے اندر بہت غم کی کیفیت تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری تلوار پھر فیصلہ کر لے گی کہ جو مرد ہے آئے میدان میں دیکھیں گے، لیکن نبی علیہ السلام اتنا دب کر جو صلح کر رہے ہیں تو اس پہ وہ تھوڑا سا غمگین تھے۔ تو صحابہ کی غمگینی کی اس کیفیت کا، اضطراب کی اس کیفیت کا واقعہ آپ اس کا اندازہ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کئی سوالات کیے۔ سوالات کو بھی توجہ سے سنیں اور جوابات کو بھی توجہ سے سنیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ اللہ کے نبی برحق نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یقیناً میں اللہ کے نبی ہوں۔ حضرت عمر نے دوسرا سوال کیا، کیا ہم حق پر اور دشمن باطل پر نہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر ہم دین میں ذلت کیوں گوارا کریں؟ حضور نے جواب دیا بلا شبہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہی میرا ناصر اور مددگار ہے۔ اب حضرت عمر نے اگلا سوال کیا، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں نے یہ کہا تھا بیت اللہ جائیں گے، کیا لیکن یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال جائیں گے؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، یہ تو نہیں فرمایا تھا۔ تو
تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس طرح مکمل فرمایا، آخر مکمل کی فرمایا کہ عمر جب تم بیت اللہ جاؤ گے تو اس کا طواف بھی کرو گے۔ یہ سوال و جواب ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے آپس میں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خیمے میں پہنچے اور یہی سوال اسی ترتیب سے ان سے بھی کیے۔ اور صدیق اکبر کی سوچ کو ذرا سنیے کیسی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا ابو بکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہیں؟ جواب دیا ہاں وہ یقیناً حق پر ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ہم حق پر اور دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا ہاں یقیناً ایسا ہی ہے، ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ حضرت عمر نے کہا پھر ہم دین میں ذلت کیوں دوبارہ کریں؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہی ان کا ناصر و مددگار ہے۔ اور آخر میں ایک بات اور آخر میں انہوں نے بتائی، کہا کہ عمر تم بس استقامت کے ساتھ اطاعت کرتے رہو اپنے محبوب کی، اور خدا کی قسم آپ حق پر ہیں۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کیا حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ ہاں یہ تو فرمایا تھا، لیکن کیا یہ بھی فرمایا تھا کہ اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ حضرت عمر نے کہا نہیں یہ تو نہیں فرمایا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بات کو جب کلوز کیا، مکمل کیا، تو وہی بات فرمایا کہ عمر جب تم بیت اللہ جاؤ گے تو طواف بھی کرو۔ سوچ، الفاظ، ساری چیزوں میں یکسانیت، اتنی محبت کا تعلق یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ اچھا کچھ چیزیں اختیاری ہوتی ہیں، کچھ غیر اختیاری ہوتی ہیں، قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں۔ قدرت بھی ان دونوں کا جوڑ ساتھ رکھے ہوئے ہے، سبحان اللہ۔ چند باتیں سنیے جس میں انسان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی فکر یعنی کہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ مثلا دونوں حضرات کا جو مرض وفات ہے اس میں بہت ساری باتیں جو ہے نا ایک جیسی ہیں، بہت ساری باتیں ایک جیسی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات کی بیماری اور وفات میں زہر کا دخل اور اثر تھا، زہر وجہ بنا۔ پھر ان دونوں حضرات کو یہ زہر یہودیوں نے دیا تھا، پھر ان دونوں حضرات کو یہ زہر کھانے میں دیا گیا تھا، اور جس کھانے میں زہر دیا گیا وہ ہدیے کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ پھر یہ زہر ایسا تھا کہ اس زہر نے ان دونوں کے اوپر جلدی اثر نہ کیا، بہت دیر سے اثر کیا۔ پھر ایک اور بات تھی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ زہر بھرا کھانا یہودیوں نے دیا تو اس وقت ایک صحابی نے وہ کھایا تھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں نے ایک کھانا زہر والا دیا تو ایک اور ساتھی جو موجود تھے انہوں نے کھایا تو ان کا اسی وقت انتقال ہو گیا۔ یہ سب قدرت کی طرف سے جوڑ مل رہا ہے، چونکہ ان دونوں حضرات کی وفات کا جو اصل سبب بنیادی بنا وہ زہر تھا، تو گویا دونوں کو شہادت بھی ملی لیکن ظاہری تکلیف سے بچا بھی لیا گیا۔ پھر ان دونوں حضرات کے مرض وفات کی جو ظاہری نوعیت تھی وہ بخار ہوا تھا۔ پھر یہ بخار دونوں حضرات کو تقریباً 2 ہفتے رہا۔ پھر دونوں حضرات کا بخار بہت شدید ہوا۔ پھر دونوں حضرات کا بخار اتنا زیادہ تھا کہ غشی ہو جاتی تھی، حضور کو بھی ہو جاتی تھی اور صدیق اکبر کو بھی ہو جاتی تھی۔ پھر اسی تکلیف میں زندگی کے آخری ایام میں مسجد تک جانا یہ بھی مشکل ہو گیا، اور ہر دونوں حضرات نے اپنے بعد نماز کے لیے کسی نہ کسی کو امام بنایا اور کسی کو حکم دے کے مصلی پہ کھڑا کیا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد نماز کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، اور ان کے پردہ فرما جانے کے بعد وہ امت کے خلیفہ بنے، اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیات میں آخری وقت میں نماز کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، جو حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد خلیفہ بنے۔ ایک اور اس کے اندر مشابہت یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو نماز کے لیے بھیجا اپنی غیر موجودگی میں، وہ امت میں سب سے افضل تھے، یعنی نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ان کو بھیجا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں جن کو نماز کے لیے بھیجا وہ ان کے بعد امت میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ تو یہ بھی ایک مماثلت ہے۔ پھر ہر دونوں حضرات کے اوپر نقاہت اور کمزوری بہت زیادہ تھی۔ پھر دونوں حضرات کا سہارے کے بغیر چلنا بھی مشکل ہو گیا، کھڑا ہونا بھی مشکل ہوا، یہ بھی معاملہ دونوں کا ہوا۔ پھر دونوں حضرات نے شدید نقاہت کے باوجود اپنے آخری وقت میں مسجد نبوی شریف کے اندر جھانکا
اور اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے ان کی زیارت کی اور خوشی کا اظہار کیا، ان کو اس سے خوشی ہوئی، مسرت ہوئی۔ پھر ایک اور چیز دونوں میں کامن تھی، علاج معالجہ دوائی کرنا یہ سنت رسول اللہ ہے، لیکن ہر دونوں حضرات کو طبعاً دوائی کھانا پسند نہ تھا۔ پھر دونوں حضرات کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کے لیے لگا اور آخری وقت تک دین کی فکر ہی رہی۔ اور غور کیجئے، ہر دونوں حضرات کی وفات کے وقت شدت کی تکلیف ہوئی، اور ہر دونوں حضرات کی وفات کے وقت دونوں کی بیٹیاں موجود تھیں ان موقعوں پہ۔ نبی علیہ السلام جب پردہ فرما رہے تھے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا موجود تھیں، اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر دونوں حضرات کا یوم وفات ایک ہی ہے، یعنی پیر کا دن۔ دونوں حضرات کی وفات کے وقت پورے مدینہ کے اندر غم کی کیفیت اور تکلیف کی کیفیت تھی، ایک جیسی کیفیت تھی۔ پھر تجہیز و تکفین میں بھی بہت مشابہت تھی۔ دونوں حضرات کو 3 کپڑوں میں دفن کیا گیا۔ دونوں حضرات کی چارپائی ایک ہی تھی جس پہ جو ہے وہ جنازہ رکھا گیا۔ دونوں حضرات کی تدفین رات کے وقت جو ہے وہ عمل میں آئی۔ دونوں حضرات کی تدفین رات کے وقت عمل میں آئی۔ ہر دو حضرات ایک ہی جگہ دونوں کی تدفین ہوئی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نبی علیہ السلام کی بھی تدفین ہوئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تدفین ہوئی، اور دونوں کی مدت حیات 63 سال، نبی علیہ السلام کی بھی 63، ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بھی 63۔ اسی طرح جب ان دونوں حضرات کا انتقال ہوا تو دونوں نے وراثت میں کوئی مال نہیں چھوڑا۔ نبی علیہ السلام نے بھی اپنے مال نہیں چھوڑا اور انہوں نے بھی مال نہ چھوڑا۔ اور غور کیجئے، جس طرح انہوں نے اپنی ذاتی وراثت میں کچھ نہ چھوڑا، اسی طرح بیت المال جو قومی خزانہ، سرکاری خزانہ ہے، اس میں بھی جاتے وقت کچھ نہ چھوڑا، سب تقسیم کر کے گئے۔ تو یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی محبت کا نتیجہ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید محبت کا ایک بہترین واقعہ سن لیجئے۔ ایک محفل میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ صدیق اکبر بھی تڑپ اٹھے، کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں محبوب ہیں۔ پھر وہ 3 چیزیں بتائیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ پہلی چیز یہ محبوب ہے کہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، دوسری چیز آپ کے اوپر اپنا مال خرچ کرنا، اور تیسری چیز یہ کہ میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں، یعنی میں آپ کو دیکھتا رہوں، میرا مال آپ پہ خرچ ہوتا رہے، میری اولاد آپ کی خدمت کرتی رہے، یعنی ہر چیز کا محور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ کہ 3 چیزیں مجھے زندگی میں محبوب ہیں، اور ان تینوں چیزوں کا جو محور ہے نبی علیہ السلام کی مبارک ذات ہے۔ تو یہ محبت تھی، اور نبی علیہ السلام نے بھی اس محبت کا خوب جو ہے وہ احترام کیا، محبت دی، اور محبت کے بدلے محبت کا اور احسان کا معاملہ فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما صب اللہ فی صدری، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا، الا وقد صببتہ فی صدر ابی بکر، میں نے اس سب کو ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اکابرین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے حضرات ہیں، ان کے لیے ایک اور خوشی کی بات ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، المرء مع من احبہ، انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جن سے ان کو محبت ہوتی ہے۔ تو بھئی جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں کسی بھی شیخ سے بیعت ہوتے ہیں، جو بھی مشائخ ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی نقشبندی سلسلے کے، تو ان کو محبت اپنے شیخ سے، ہر بیعت ہونے والے کو، جیسے مجھے میرے شیخ سے محبت، ان کو ان کے شیخ سے محبت، ان کو ان کے شیخ سے محبت، تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو انسان محبت کی وجہ سے اپنے شیخ کے ساتھ ہوگا، شیخ اپنے شیخ کے ساتھ، وہ اپنے شیخ کے ساتھ، چلتے 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 یہ سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے گا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ محبت کن سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان نسبتوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی معیت میں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درس قرآن www.darsequran.com